ایون دو میں ایک اور چیز دے دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا ہے. جی بالکل. اور سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے, اور اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں. پہلی 3 آیات جو ہے نا سر وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے, اور آخری جو 3 آیات ہیں وہ بندے سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو بیچ میں اس کی آیت نمبر 4 ہے نا, وہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اللہ اور بندے کے کنیکٹیوٹی ہے, تعلق کو کنیکٹ کرتی ہے, انٹرکلیکٹ کرتی ہے. اور وہ انٹرکلیکٹ ہو گیا آپ کا تو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. اور اس کو میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں اپنے پیشنٹس کو اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اول آخر ہم درود شریف پڑھ لیں. فار ایگزامپل میں درود شریف پڑھا, درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ یوں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, 3 دفعہ پڑھنا ہے, اور اینڈ پہ پھر درود شریف پڑھیں. اور آپ مریض کو جس جگہ پہ اس کا مسئلہ ہے وہاں پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اور پھونک مارتے رہیں. سر کوما کا مریض ہم نے, میں اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ایک ڈاکٹر تھے شیخ زید میں, ان کے ساتھ میں وہاں بیٹھا, اور ایک پیشنٹ وہاں پہ تھا جس کے کڈنی فیلئر تھا, جس کو شوگر بھی تھی, جس کو بلڈ پریشر بھی بڑے عرصے سے تھا, اور اس کے بعد فالج ہو گیا ہوا تھا, اور وہ بندہ سیمی کوما میں وہاں لیٹا ہوا تھا. تو جب میں وہ ڈاکٹر صاحب کو ملنے کے لیے گیا, کزن تھے میرے وہ ڈاکٹر, تو میں نے ان سے کہا, کہتا ہے راؤنڈ ایک کرنا ہے. وہ راؤنڈ کر رہے تھے, میں ساتھ ساتھ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہتا ہے یار یہ بندہ کوما میں, اور اس طرح سے مسئلے پڑا ہوا ہے, اور یہ ایسے پڑا ہوا ہے, اور یہ اس کو ساتھ کو ریلیٹڈ اس کے یہ ڈیزیز ہے, بیک ہسٹری اس کی کرونک کی ہے. میں نے اسے کہا اچھا چل اوکے. میں کہا ڈاکٹر مختار صاحب ایسا کرتے ہیں, چلے آپ نے اور کوئی راؤنڈ کرنا ہے تو دیکھ لے, بعد میں کام کرتے ہیں. میں نے کہا اس کو یہ کروائیں. بعد میں کہا چل آپ, میں کیا تو فارغ ہے نا, رات کا ٹائم تھا. میں نے کہا دونوں بیٹھتے ہیں, دونوں بیٹھ کے کرتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. تو ایک سائڈ پہ وہ صاحب میں بیٹھ گیا, ایک سائڈ پہ وہ بیٹھ گئے, درمیان میں وہ پیشنٹ یوں لیٹا ہوا تھا. سر ہم نے وہ شروع کیا تو وہ کوئی پونے کے گھنٹے کے بعد مجھے اشارہ کریں بھائی اٹھیے چلیں, کافی ہو گئی. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے اشارے سے کہا کہ تھوڑا بیٹھ اور کنٹینیو. سر کوئی 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ ہم بیٹھے ہیں, اور وہ بندہ سیمی کوما سے اٹھ گیا, ریکور کر گیا. صرف ہم یہی سورہ فاتحہ بار بار پڑھ رہے تھے. یوں تھا کہ ایک سائڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں اس کے پاؤں سے سر کی طرف کو, ایک سائڈ آدھی سائڈ میں, اور دوسری سائڈ پہ وہ آدھی سائڈ وہ ہاتھ پھیر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ ہم وہ پڑھ رہے تھے. پیشنٹ میل پیشنٹ تھا, اصغر نام تھا اس کا, مجھے آج بھی یاد ہے. اور سر وہ بندہ اٹھ گیا, جتنی نالیاں لگی ہوئی تھی اس نے کہا جی, اس نے کہا میں نے نکالنی ہے نا, اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا اوکے میں اسٹاف کو بلاتا ہوں, وہ کرتی ہیں. تو اتنی دیر میں بندے نے نالیاں خود نکال دی. اس کے بعد کوئی چیز آئی, گرم دودھ اس طرح کوئی چیز آیا وہاں پہ. اس کے جو گھر والے تھے نا, اس کی سسٹر پاس تھی, وہ اتنی خوش ہوئی, اس نے کہا کہ یہ تو کمال ہے, یہ بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے, اور ہمارا بھائی اٹھ گیا. اس نے وہ دودھ کہیں ان کو گاؤں سے آیا تھا, تو انہوں نے وہ دودھ گرم کر کے وہ لے کے آئی ہمارے لیے, کیونکہ باہر ٹھنڈ تھی اور فوگ بڑی تھی, دسمبر کا کوئی لاسٹ ویک تھا. تو سر انہوں نے 2 کپ دودھ لا کے نا ہمارے آگے رکھا. تو ہم نے اس والے بندے سے پوچھا جو اصغر پیشنٹ تھا کہ آپ نے آفر کیا؟ تو کہتا ہے پی لوں گا. تو گلاس جس میں وہ پانی پلاتے تھے نا, اسی میں کوئی 2-3 گھونٹ اس کو ڈال کے نا دودھ انہوں نے, تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو پکڑانے کی کوشش کی, تو جس سائڈ پہ وہ بیٹھے تھے وہی سائڈ اس کی فالج والی تھی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اس کے ہاتھ میں دے دیں. تو کہتے ہیں یہ اس کی سسٹر کہتی ہے اس طرف یہ پیرالائز ہے, یہ فالج ہے. ڈاکٹر صاحب کا اس وقت تک ایمان پورا اس لیول پہ آ چکا والا. کہتے نہیں کوئی بات نہیں. اس نے ہاتھ پکڑا, اسی کے ہاتھ میں گلاس, فالج والے میں ہاتھ پکڑا کے گلاس, اسے کہتا پیو پیو. سر وہ بندے نے ہاتھ ایسے کر کے اٹھانا شروع کیا, لرزتے لرزتے ہاتھ کے ساتھ وہ ایسے ایسے کرتے کرتے کوئی 2-1 منٹ کے بعد ہاتھ اس کا گلاس اپنے اسی ہاتھ سے منہ تک آیا, اور اس نے اس پہ سپ لی. اللہ اکبر. یعنی
ہمارا جو ہے نا اصل پہ ہمارے ہاں جو معالج ہے نا، اس ڈاکٹر نے تو قوم کو اس قدر گمراہی میں ڈال دیا ہوا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس کا علاج دنیا میں کوئی نہیں. کوئی بیماری پوچھ کے دیکھ لو کہے گا اس کا علاج دنیا میں کوئی نہیں. کوئی بات پوچھ کے دیکھ لو کہے گا اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں. اور بھائی آپ اچھا پھر اس کو آپ یہ کہو کہ ہمارے انگریزی طریقہ علاج میں اس کا علاج کوئی نہیں. آپ یہ کہو کہ ہمارے انگریزوں کے طریقہ علاج میں جس کے ہم غلام ہیں انہوں نے ابھی تک اس میں کوئی دریافت نہیں ہوئی، ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ کسی کو یہ کہہ دو کہ جناب اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے لیے تو میں ہو سکتا ہے ان قریب میں بھی اس کو کوئی چیلنج کر دوں کسی کورٹ میں، کہ کسی کورٹ میں لے جا کے اس کو پوچھنا پڑے گا کہ ایک آنریبل کورٹ کے جج جو ہے نا وہ فیصلہ لیں کہ ان سے پوچھے تو صحیح نا یہ قرآن کی آیتوں کی نفی کیوں کرتا ہے، کیوں کر رہے. اللہ اکبر. قرآن کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے، اور ظالموں کو سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ مل کر انہوں نے قوم کو گمراہ کیوں کیا ہوا ہے؟ قرآن، یہ قوم ان سے پوچھے کہ بھائی قرآن کی آیتوں کی نفی یہ کیوں کر رہے ہیں، کھلے عام کیوں ایسی بات. اور دوسری بات، کتنی حدیثیں ہیں آپ کسی جگہ سے کسی بھی عالم دین سے پوچھو تو یہ حدیثیں تو اب پبلک میں لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوئے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے. اللہ اکبر. تو پھر یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ جی اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں، آپ جدھر مرضی چلے جائیں پوری دنیا میں چلے جائیں اس کا علاج نہیں ملے گا. اچھا نہیں ملے گا نا، اگر تم یہ کہتے ہو نہیں ملے گا تو اپنے کلینک اسپتال وائنڈ اپ کرو، پھر کیوں بیٹھے ہو لوگوں کو دوائیاں بانٹنے کے لیے؟ بند کرو، تالے لگاؤ، پھر اس کو ختم کرو کہ کوئی علاج نہیں ہے جی معاف کر دیں، علاج بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوائیاں بھی 21 گولیاں صبح خالی پیٹ بھی کھلانی ہے. اچھا ایک حدیث ہی ہے، ایک اور حدیث ہے کہ یعنی اس میں فرمایا کہ اللہ نے کوئی مرض نہیں اتارا لیکن ہر بیماری کی 70 دعائیں نازل فرمائی ہیں. اللہ اکبر. ہر بیماری کی 70 دعائیں نازل فرمائی ہیں. حدیث ہے اللہ نے کوئی مرض نہیں اتارا ٹھیک، لیکن ہر بیماری کی شفا موجود ہے. اب اتنی حدیثیں ہیں، ایک قرآن کی آیت، اور یہی آیت اگر ہم ایون تو قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا؟ قرآن کے اندر ہی اس کا جواب ملتا ہے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کی کسی بھی آیت کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو اللہ وہاں قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو ہے وہ کافر اور مکذب دین ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کھلے عام سرے عام کہہ رہے ہیں جی اس کا علاج کوئی نہیں. اچھا ایک اور چیز، انہی ڈاکٹروں سے یہ التجا کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے طریقے علاج کے تک صرف بات رکھیں، اس کو بند گلی میں نہ دھکیل دیں کہ جناب اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے نہیں جی ڈاکٹر نے کہا ہے. وہ بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے، کس کی ماننی ہے؟ اور ایک اور چیز کہ وہ ڈاکٹر جو یہ کہتا ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں، آیت کی نفی کر رہا ہے، اللہ شاید آپ کی اس آیت کی نفی کو تو شاید برداشت کر جائے شاید، لیکن سر وہ اپنے محبوب کی باتوں کی جو آپ حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں، سرے عام جھٹلا رہے ہیں، اس کی اگر اس کو وہ نہیں برداشت کرے گا، اور اس نے اگر قیامت والے دن کھڑا کر کے پوچھ لیا تم کون تھے یہ کہنے والے کہ اس چیز کا علاج نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ اس دن جب پوچھا جائے گا تو یہ کیا جواب دے گا، یہ کیا کرے گا؟ کوئی جواب ہوگا اس کا؟ ہر جہاں پہ سر جس محشر کے دن نبی بھی شفاعت کے لیے ہمارے اس آخری نبی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، منتظر ہوں گے، اور یہ وہاں پہ یہ شفاعت مانگ لے گا ان سے، کس منہ سے مانگے گا؟ کس منہ سے مانگے گا؟ That's very true. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بلکہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو میرا اس پہ بڑا اس وقت چیلنج کہ میں اس کو چیلنج کروں، اور میں انشاءاللہ عنقریب کسی آنریبل کورٹ میں جاؤں گا
کہ کوڑ جو ہے نا وہ ان کو بلا کر ان کو پوچھے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی نفی اور حدیثوں کی نفی کون ہوتا ہے کرنے والا, کون سا مجھے بتائیے کہ کیا میرا اور آپ کا رب یا اس قوم کا, ان سننے والوں کا رب جو ہے, کیا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ نعوذ باللہ جو یہ سوچ رہے ہیں, وہ آج بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اور جب سر ہم نہیں ہوں گے نا تب بھی وہ ہوگا, تب بھی وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو سوچنا ہے کہ وہ رب جس نے شفا دینی ہے, کیا وہ کون سی ایسی بیماری ہے, کون سا ایسا کام ہے جو رب کی دست